بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ نے بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہی جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ یہ کون سے 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں اے محمد ان سے پوچھو کہ ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے بار بار یہ سوال پوچھا، اور کوئی بھی باشعور انسان اس چیز کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ ایک ہی جانور جو ہے اس کا نر حلال ہو اور اس کی مادہ حرام ہو، یا اس کا ایک جانور نر جو ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہو لیکن اگر وہ مردار کی صورت میں ہو تو وہ تب عورتیں کھا سکیں۔ تو یہ انہوں نے اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہوئے خود سے حلال اور حرام کا تعین کر لیا، اور یہی وہ چیز تھی جو اس سے پہلے یہود بھی کر چکے تھے اپنے دین میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس چیز کو ناپسند فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالموں سے تعبیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو آج ہم سورہ انعام آیت نمبر 145 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی گزر چکا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت اور اس آیت میں صرف اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہاں محض خون کہا گیا تھا، اور یہاں خون کے ساتھ مسفوح کی قید لگائی گئی، یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا ذبح کر کے نکالا گیا ہو۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت میں ان 4 چیزوں کے علاوہ چند اور چیزوں کی حرمت کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی اوپر جو آیت میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، مردار یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت یا فسق جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، اس کے علاوہ چند اور چیزوں کی حرمت کا ذکر بھی سورہ مائدہ میں ملتا ہے، یعنی وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ کر کھایا ہو۔ اور یہ دیکھیں یہ سارے مردار کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ اور فقہائے اسلام میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اور ان کے سوا ہر چیز کا کھانا جائز ہے۔ یہی مسلک حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ کا بھی ہے، لیکن متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے یا تو منع فرمایا یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا، مثلاً پالتو گدھے، کچلیوں والے درندے اور پنجوں والے پرندے۔ اس وجہ سے اکثر فقہا تحریم کو ان 4 چیزوں تک محدود نہیں مانتے، بلکہ دوسری چیزوں تک اسے وسیع قرار دیتے ہیں۔
دراصل شریعت الہی میں قطعی حرمت ان 4 ہی چیزوں کی ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ان کے سوا دوسری حیوانی غذاؤں میں مختلف درجوں کی کراہت ہے۔ جن چیزوں کی کراہت صحیح روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ حرمت کے درجے سے قریب تر ہیں، اور جن چیزوں میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے۔ اب رہی طبعی کراہت، جس کی بنا پر بعض اشخاص بعض چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے، یا طبقاتی کراہت جس کی بنا پر انسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، یا قومی کراہت جس کی بنا پر بعض قومیں بعض چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو شریعت الہی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ خواہ مخواہ ہر چیز کو ضرور ہی کھائے جو کہ حرام نہیں ہے، اور اسی طرح شریعت کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی کراہت کو قانون قرار دے دے اور ان لوگوں پر الزام عائد کر دے جو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں، جسے وہ خود ناپسند کرتا ہو۔ یعنی حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں۔ اگر کوئی طبعی پسند کی وجہ سے کسی چیز کو نہیں کھاتا تو وہ اس چیز کو جسٹ اپنی ذات تک محدود رکھے، لوگوں پہ فتوے نہ لگائے کہ اگر تم نے یہ چیز کھائی تو اس چیز میں یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، اور پھر کرتے کرتے ان دا اینڈ اس چیز کو حرمت کے درجے میں لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام قرار دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ اس طرح ہی فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی یا جو یہودی بن گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بار بار فرماتا ہے کہ وہ یکسو مسلم تھا، ان کا دین وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے اور نبی کریم بھی مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم بھی دین اسلام لے کر آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین اسلام ہی لے کر آئے، اور درمیان میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں وہ اسی ایک دین کی پرچار کرتے ہیں۔ یہ بعد میں لوگوں نے اپنے آپ کو، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا۔ آج مسلمانوں میں بھی فرقے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بعض اوقات دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بار بار اس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایڈمٹ ہی نہیں کرتا کہ ان کا یہ یہودی ہونا حقیقت میں کوئی سچی بات ہے۔ یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں کہ ہم اس گروہ سے ہیں، اس گروہ سے ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رسول ہے، اور ایک ہی کتاب ہے، اور ایک ہی دین ہے جو سب نے جس کے جھنڈے کے نیچے سب نے آنا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی تھی ان پر سب ناخنوں والے جانور حرام کیے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ جانوروں کی چربی جو ہے وہ ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں 3 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ ان سے کہو کہ لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ اور پھر سورہ نساء میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت ساری وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اور اب یہاں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی سرکشیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے، اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی۔ اب ان تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی اور یہودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاؤں کی حلت اور حرمت کے معاملے میں جو بھی فرق پایا جاتا ہے وہ 2 وجوہ پر مبنی ہے۔ ایک یہ
کہ نزول تورات سے صدیوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان چیزوں کی تارک رہی، حتیٰ کہ یہودی فقہا نے ان کو باقاعدہ حرام سمجھ لیا اور ان کی حرمت تورات میں لکھ لی۔ ان اشیاء میں اونٹ اور خرگوش اور صافان شامل ہیں۔ آج بائبل میں تورات کے جو اجزاء ہمیں ملتے ہیں ان میں ان تینوں چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ اخبار میں بھی اور استثناء میں بھی یہ ذکر موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں یہودیوں کو جو چیلنج دیا گیا تھا کہ لاؤ تورات اور دکھاؤ یہ چیزیں کہاں حرام لکھی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں ان احکام کا اضافہ اس کے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ اگر اس وقت تورات میں یہ احکامات موجود ہوتے تو بنی اسرائیل فوراً لا کر پیش کر دیتے۔ دوسرا فرق اس وجہ پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغاوت کی اور آپ اپنے شارع بن بیٹھے تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی موشگافیوں سے خود حرام کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا۔ ان اشیاء میں ایک تو ناخن والے جانور شامل ہیں، یعنی شتر مرغ، کاذ، بط وغیرہ، اور دوسرے گائے اور بکری کی چربی۔ بائبل میں ان دونوں قسم کی حرمتوں کو احکام تورات میں داخل کر دیا گیا ہے، لیکن سورہ نساء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تورات میں حرام نہیں تھیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حرام ہوئیں، اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ موجودہ یہودی شریعت کی تدوین دوسری صدی عیسوی کے آخر میں ربی یہودا کے ہاتھوں مکمل ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے متعلق یہاں اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حرمنا یعنی ہم نے حرام کیا کا لفظ پھر کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدائی تحریم کی صرف ایک صورت یہی نہیں ہے کہ وہ کسی پیغمبر اور کتاب کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام کر دے، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باغی بندوں پر بناوٹی اشاروں اور جعلی قانون سازوں کو مسلط کر دے، اور وہ ان پر طیبات کو حرام کر دیں، پاکیزہ چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیں۔ جو پہلی قسم کی تحریم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ رحمت کے طور پر ہوتی ہے، اور یہ دوسری قسم کی تحریم اس کی پھٹکار اور اس کی سزا کی حیثیت سے ہوا کرتی ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہم فرما رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون، کہ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ اور اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا، یعنی کہ اب بھی اپنی نافرمانی کی روش سے باز آ جاؤ اور بندگی کے صحیح رویے کی طرف پلٹ آؤ، تو اللہ اپنے دامن رحمت میں تم کو سمیٹ لے گا، تم اپنے رب کے دامن رحمت کو کشادہ پاؤ گے۔ لیکن اگر اپنی اسی مجرمانہ اور باغیانہ روش پر اڑے رہو گے تو خوب جان لو کہ اس کے غضب سے پھر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرک لوگ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اور آج اس طرح کے ہیلے بہانے ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی تھی تو یہ ہو گیا، اللہ نے چاہا تو اس طرح ہو گیا۔ ہم اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی کم علمی کو ایڈمٹ نہیں کرتے اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس وقت ہمیں توکل کی ایک وہ صورت پیش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جسے کہہ سکتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود غلط ہیں لیکن ہم ایسا تجاہل برتتے ہیں اور سب کچھ اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی فیصلہ کیا تھا تو یہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہ شاعر مشرق کیا فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب آپ خود ہی اپنی حالت
کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، آپ خود گمراہیوں کے گڑھوں میں جب گریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کے لیے در کے اسفل ہی کا انتخاب کرے گا۔ تو جب وہ اس طرح کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، تو وہ پھر کیا کریں گے کہ اپنے جرم اور اپنی غلط کاری کے لیے وہی پرانا عذر پیش کریں گے جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم شرک کریں، ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ یہ افعال ہم سے صادر ہوتے۔ پس چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے درست کر رہے ہیں۔ اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں، اللہ پر ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ کرنا ہماری قدرت سے باہر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو یہ ان کے اس عذر کا ایک مکمل جواب ہے، اور اس جواب کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اپنی غلط کاری اور گمراہی کے لیے مشیت الہی کو معذرت کے طور پر پیش کرنا اور اسے بہانہ بنا کر صحیح رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کرنا مجرموں کا قدیم شیوہ رہا ہے، اور اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آخرکار تباہ اور برباد ہوئے ہیں اور حق کے خلاف چلنے کا برا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ جو عذر تم پیش کر رہے ہو دراصل علم حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ محض گمان اور تخمینہ ہے۔ تم نے محض مشیت کا لفظ کہیں سے سن تو لیا ہے اور اس پر ساری قیاسات کی ایک عمارت کھڑی کر لی ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ انسان کے حق میں فی الواقع اللہ کی مشیت ہے کیا۔ تم مشیت کے معنی یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر چور مشیت الہی کے تحت چوری کر رہا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں پیچھے ایک لیکچر مشیت اللہ کی رضا اور اس کی مشیت میں فرق کے نام سے ایک لیکچر میں پہلے بھی ریکارڈ کرا چکی ہوں، آپ وہ بھی سنیں، آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ کی مشیت اور اس کی رضا میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مشیت کے معنی یہ سمجھ رہے ہو کہ چور اگر مشیت الہی کے تحت چوری کر رہا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ فعل خدا کی مشیت کے تحت کیا ہے، حالانکہ دراصل انسان کے حق میں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ شکر اور کفر، ہدایت اور ضلالت، اطاعت اور معصیت میں سے جو راہ بھی اپنے لیے منتخب کرے گا خدا وہی راہ اس کے لیے کھول دے گا، اور پھر غلط یا صحیح جو کام بھی انسان کرنا چاہے گا اللہ اپنی عالمگیر مصلحتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جس حد تک مناسب سمجھے گا اسے اس کا اذن اور اس کی توفیق بخشے گا۔ لہٰذا اگر تمہارے باپ دادا نے مشیت الہی کے تحت شرک اور تحریم طیبات کی توفیق پائی تو اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے ان اعمال کے ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ اپنے غلط انتخاب راہ اور اپنے غلط ارادے اور صحیح کے ذمہ دار تو تم خود ہی ہو۔ اور آخر میں ایک ہی فقرے کے اندر کانٹے کی بات بھی فرما دی کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، یعنی تم اپنی معذرت میں یہ حجت پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی۔ پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ بالفاظ دیگر تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو، بلکہ چاہتے ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدائشی طور پر راست رو بنایا ہے اسی طرح تمہیں بھی بنا دے۔ تو بے شک اگر اللہ کی مشیت انسان کے حق میں یہ ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے۔ لہٰذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے اللہ بھی تمہیں اسی میں
پڑا رہنے دے گا۔ تو ساری بات ہماری اپنی چوائس پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں، ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا۔ اب اگر ہم خود باطل کے راستے کی طرف قدم بڑھائیں اور پھر ہم کہیں کہ اللہ کے حکم سے یہی نصیب میں لکھا تھا، یہی تقدیر میں لکھا تھا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حواس خمسہ دیے، عقل دی، شعور دیا، پوری زندگی کا ایک تجربہ آپ کے پاس ہے، پوری قوموں کے احوال آپ کے پاس ہیں، اور اب تو دین ہر گھر میں اس سوشل میڈیا کے بدولت پہنچ چکا ہے کہ جو لوگ گھر سے باہر جا کے صحیح دین حاصل نہیں کر سکتے، وہ گھر بیٹھ کے علم حاصل کریں، اور صحیح اور غلط کا ایک ان کو خود بخود ہی پیمانہ مل جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اپنی غلطیوں کو اللہ کی مشیت کہہ کے آپ کبھی بھی بری الزماں نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔